بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 9، سائبر ٹیررزم۔ اسٹاکس نیٹ ایک کمپیوٹر وائرس تھا جس کا انکشاف جون 2010 میں ہوا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ وائرس امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا تھا۔ 300 صفحات پر مشتمل تحقیقاتی کیس، جو کہ نیٹو کے حکم پر اس کے رکن ممالک کی فوج کے قانونی محققین اور حقوقی مشیروں نے لکھا ہے کہ اسٹاکس نیٹ وائرس کا حملہ زور زبردستی جانا گیا ہے۔ این استاکس نتی که فرستادن توی تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی در 2-3 سال قبل از این میتونست تمام تشکیلات ما رو از بین ببره. این کار جنایته. میتوان گریبان صاحبان این جنایت رو در دادگاهی بین المللی گرفت. سائبر ٹیررزم، ایگرو ٹیررزم، بائیو ٹیررزم، ایکو ٹیررزم، اکانو ٹیررزم، ٹیکنو ٹیررزم، اس قسم کی چیزیں غیر عسکری ٹیررزم کی تمام اقسام نہیں ہیں۔ اس قسم کے موارد جو کہ تقریباً 30 تک ہیں، ایسی ٹیررزم ہیں جو کہ اس معروف دہشت گردی سے ہٹ کر ہیں۔ مشہور ٹیررزم وہ ہے جسے لوگ داعش کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، جو کہ دہشت گردی ہے اور اس کی ایک پرتشدد شکل ہے، جسے گوریلا ٹیررزم یا چھاپا مار ٹیررزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی ٹیررزم ان سے جدا ہیں۔ ٹیررزم کی 30 اقسام میں سے جو ایک بہت خطرناک ہے وہ سائبر ٹیررزم ہے۔ سائبر ٹیررزم میں کچھ اہم نکات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا میں سائبر ٹیررزم کی دنیا کی مینجمنٹ کی ذمہ داری ایک پراسرار اور پیچیدہ ادارے کی ہے جس کا نام NSA ہے۔ NSA امریکہ کے 16 انٹیلیجنس اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جو صرف امریکہ میں ہے اور اس جیسا دنیا میں کوئی دوسرا ادارہ نہیں۔ یہاں تک کہ روس اور چین نے بھی اس طرح کا ادارہ نہیں بنایا، یوں کہیے کہ بنا نہیں پائے۔ NSA کی مینجمنٹ کا دائرہ 3-4 اہم اور اصلی حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا یہ کہ اگر سرچ انجنز پرائیویٹ اور نجی حصے میں آتے ہیں، لیکن اس کی بناوٹ اور مینجمنٹ کے پروٹوکولز NSA کے ذریعے لکھے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جس کے پاس سائبر میں اتنی توانائی موجود ہو وہ دنیا میں اس کا بادشاہ ہی مانا جائے گا، بالخصوص گوگل جو کہ اس کی واضح مثال ہے۔ دوسرا حصہ ہے آپریٹنگ سسٹمز۔ آپریٹنگ سسٹمز ونڈوز سے لے کر لینکس اور اینڈرائڈ جیسے اوپن سورس آپریٹنگ سسٹمز تک پوری طرح نجی شعبے کے اہم اداروں کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ مائکروسافٹ، جس کی بناوٹ اور استعمال کے طریقے کے پروٹوکولز اسی NSA کے اختیار میں ہے۔ تیسرا حصہ ہے نیٹ ورک سیکیورٹی۔ نیٹ ورک سیکیورٹی جس کی خاص قسم کی بناوٹ سائبر دنیا اور انٹرنیٹ کے نظام پر عالمی سطح پر لاگو ہے۔ خود اسی نیٹ ورک کی سیکیورٹی ایک خاص قسم کے پروٹوکولز کے ماتحت ہے اور اسی سے متاثر ہے، اور اسے بھی NSA ہی لکھتا ہے اور اعلام کرتا ہے۔ آخری حصہ ہے انفارمیشن سیکیورٹی۔ سرچ انجنز، آپریٹنگ سسٹمز، نیٹ ورک سیکیورٹی اور انفارمیشن سیکیورٹی 4 اہم حصے ہیں جو کہ NSA ان کے لیے قوانین اور حدود متعین کرتا ہے اور ان کی مینجمنٹ کرتا ہے۔ ہم نے دنیا میں موجود سائبر ٹیررزم کی حقیقت اور اس کے دہشت گرد فوجی ہونے کو اب تک یقین سے نہیں مانا ہے، لیکن امریکہ میں انٹرنیٹ کا اصل ادارہ اور منتظم امریکہ کی وزارت جنگ اور مسلح فورسز ہیں۔
سائبر ٹیررزم کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان خود کو سائبر کی تنصیبات سے جدا کر دے؟ سچ یہ ہے کہ آج کے دور میں انفارمیشن نظام نے انفارمیشن کو واحد بناوٹ کی شکل دی ہے، جو کہ انسان کے نیروس سسٹم کی طرح ہے۔ وہ چیز جو انسانی بدن میں انفارمیشن کی منتقلی کا کام کرتا ہے وہ ہے انسان کا نروس سسٹم۔ NSA ادارے نے دنیا کے سائبر کے لیے ایک نروس سسٹم متعارف کرایا ہے، اور یہ واحد نروس سسٹم در حقیقت دنیا میں واحد مینجمنٹ کے لیے ہے۔ لیکن اس واحد مینجمنٹ کا دماغ کہاں ہے؟ واشنگٹن DC کے شمال میں، امریکہ کے شمال مشرقی علاقے میں بالٹیمور روڈ